اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونلی فار یو ٹی وی کے معزز دوستوں کو زین یاسین کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، ہاروت اور ماروت کون ہیں اور یہ کنویں میں کیوں لٹک رہے ہیں، اور ہاروت اور ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، ہاروت اور ماروت فرشتوں کے متعلق بہت سے قصے کہانیاں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، لیکن ان کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک وہ روایت جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور دوسری وہ جو توراۃ، انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں آتی ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پردوں کو ختم کر دیا، تو فرشتے زمین پر انسانوں کو دیکھ کر حیران ہو کر بولے، اے رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ آدم کی اولاد گناہوں میں کس قدر مبتلا ہے۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم تیری بالکل بھی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسانوں کو غصہ اور شہوت دو چیزیں دی ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ لیکن فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو سب سے اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا۔ ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت، غصہ اور شہوت ڈال کر زمین پر بھیج دیا۔ وہ بابل کے شہر میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور انہوں نے لوگوں کے فیصلے کروانا شروع کر دیے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور بولی کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی اور حسن دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے گناہ کی خواہش کی۔ یہ سن کر عورت نے کہا کہ تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے شوہر کو قتل کر دو۔ ہاروت اور ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں باقی دو گناہ بھی کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر جانے کا ورد بھی سیکھ لیا، جس کو پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ نے اسے ستارے کی شکل میں بدل دیا۔ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے اس سیارے کا نام زہرہ رکھا گیا، جسے آج وینس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت اور ماروت وہ اسم اعظم بھی بھول گئے جسے وہ پڑھ کر آسمان پر جاتے تھے، اور سزا کے طور پر انہیں بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ قیامت قائم ہونے تک لٹکے رہیں گے۔ یہ بیان کی گئی روایت اسرائیلی روایت ہے، جسے امام ابن کثیر اور امام فخر الدین رازی من گھڑت کہانی کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کے بارے میں ایک اور روایت ہے جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب بابل شہر روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ علم نجوم اور علم فلکیات میں ماہر تھے۔ یہ لوگ جادو کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ جادو میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو، جنتر منتر ہی نظر آتا تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر میں موجود ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تب آپ نے ان لوگوں کو اس برے عمل سے روکا اور ان کی جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنے کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ معاذ اللہ، سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، پرندوں سے باتیں کرنا، یہ سب جادو ہی تھا۔ بنی اسرائیل نے شیطان کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ جادوئی فتنہ بنی اسرائیل میں پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات کا جواب قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بنو۔ لہٰذا جب یہ جادو کا علم اس شہر میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں دنیا پر بھیجا تاکہ وہ جادو کے طور کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں، تاکہ وہ جادوگروں کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو ان کے لیے نقصان کا باعث تھا۔
دوستوں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.